إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وخلقناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سوگواران مظلوم کربلا اور عزاداران امام حسین علیہ السلام، عشرہ محرم کی یہ 5ویں مجلس اور اس سلسلے کی یہ 6ٹھی مجلس آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ہماری اور آپ کی گفتگو انسان اور امام کے عنوان سے یہ 5ویں گفتگو آپ کے سامنے کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اور موسم بھی الحمدللہ بہت بہتر ہو چکا ہے، لہذا آپ کو سننے بھی مزہ آئے گا اور مجھے سنانے بھی مزہ آئے گا. بہرحال دن بھر کے آپ تھکے ہوئے ہیں، اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے بلند آواز سے عظمت محمد و آل محمد کے اوپر صلوات. نہیں دیکھیے، ایک بات کا خیال آپ کو یہ رکھنا ہے کہ علی والوں کی پہچان کیا ہوتی ہے. علی والوں کی پہچان یہ ہے کہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. بہت توجہ. دنیا میں اگر تم پہچاننا چاہتے ہو، دنیا میں چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں پہچانے، تو کلام کرو، اور جو جہاں ہوتا ہے اسے وہیں سے کلام کرنا چاہیے. اور سب سے بہتر اپنے آپ کو پہچانوانے کا طریقہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو میری گزارش ہے پیچھے والوں سے بھی کہ مولا نے فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میں منبر سے بول کر کے اپنی پہچان بتا رہا ہوں، آپ فرش عزا سے بول کر کے اپنی پہچان بتائیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر. نہیں ردان محترم، میں تو یہاں بہرحال ایک عرصے سے ہمیشہ یہیں رہا ہوں، شولی میں ہی 1-2 سال ادھر ادھر گیا ہوں. تو ایک بات بتا دوں کہ جاتا رہتا ہوں میں بھی شولی، مثلا 10 دن کے علاوہ، تو دکھتا ہے کہ یا آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ہیں، جوانوں کو دیکھتے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو جوان ہمارے یہاں کے کمزور ہیں. آپ دیکھ لیجئے یہاں کتنے جوان بیٹھے ہیں، کتنے بوڑھے بیٹھے ہیں. اگرچہ کوئی حسینی بوڑھا نہیں ہوتا، میں کسی کو بوڑھا نہیں مانتا. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں حبیب ابن مظاہر بھی ضعیف نہیں ہوتے. جسم لاغر ہوتا ہے لیکن جذبہ کبھی ضعیف نہیں ہوتا، جذبہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. لیکن دوسرے علاقوں کے جوانوں کو دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے. جب ذاکر پڑھتا ہے تو جوانوں کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، نعروں کی آوازیں گونجتی ہے. لیکن یہاں کے جوانوں کا عالم ہے کہ جوان پیچھے ٹیکا لیے بیٹھے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹیکا نہ لے لیجئے، لیکن کم سے کم فضائل علی سن کر کے مسکرا کے اپنے حلالی ہونے کو بتائیے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، فرش عزا پہ آنے والا حلالی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دنیا کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ بھائی ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں جس کے میثم نے فراز دار سے زبان تو کٹا دی لیکن ذکر علی رکنے نہیں دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، آپ اپنے جذبے کو دکھائیے، بتائیے دنیا والوں کو کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں. ارے دنیا نے دیکھا کہ حسن نصر اللہ جیسا جوان نہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ دن لفظ پکڑ لیں کہ وہ جوان نہیں تھے. نہیں، حسین کا ہر جوان جوان ہوتا ہے، چاہے وہ عمر کے جس سن پہ پہنچ جائے.
چاہے وہ عمر کے جس مرحلے پر پہنچ جائے وہ جوان ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، کیوں حسین کا جوان ہوتا ہے؟ حسین نے کربلا کے میدان میں یہی تو کہا تھا کہ جب شمر نے، جب ظالمین نے حسین کو دو راستوں پہ کھڑا کر دیا تھا، تو سارے جوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، حسین نے یہی تو کہا تھا کہ تو نے مجھے ہیہات من الذلہ کی بات کہا یبن دی ان الدئی وابن الدئی قد رکضا بین السنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ ارے تو نے مجھے ایسے راستے پر کھڑا کر دیا ہے، ایک طرف تلوار چلانا ہے، ایک طرف سر کو کٹانا ہے، تو میں علی کا بیٹا ہوں، سر کٹا سکتا ہوں لیکن سر نہیں چکا سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔ بس ایسے ہی ہاتھ بلند ہونے چاہیے علی کے فضائل سنتے وقت، ایسے ہی جوش ہونا چاہیے، ایسے ہی جذبہ ہونا چاہیے۔ نہیں 1400 سالوں سے محرم یہ بتا رہا ہے، میں جملہ یہ کہیں اور پڑھنا چاہتا تھا، یہیں پڑھ دے رہا ہوں کہ عزیزان محترم دنیا پوچھتی ہے کہ عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں عزاداری کر رہے ہو؟ یہ عزاداری کیوں؟ یہ ہر سال میں محرم کیوں؟ یہ ہر سال مجلس کیوں؟ یہ ہر سال ماتم کیوں؟ یہ قمع کیوں؟ یہ زنجیر کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مقصد آج سمجھ میں آیا۔ 56 ملک جو عزاداری سے دور تھے ان کا کیا حال ہے، جو عزاداری کرتا تھا ان کا کیا حال ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہیں، اس سے بہتر صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم انشاءاللہ ہمارے یہاں کے جوان بھی بیدار ہوں گے، ہیں بیدار، 20% 30% اور ہو جائیں انشاءاللہ تاکہ کامل ہو جائیں دنیا میں۔ بہر الحمدللہ ہمارا بھی ایک شولی کا امتیاز ہے کہ 24 گھنٹہ عزاداری یہاں ہوتی ہے، اور جانے دی یہ بات نہیں عرض کرنا چاہتا کہ 24 گھنٹہ عزاداری کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ بہرحال جو جیسا چل رہا ہے چلتا رہے، بس اتنی گزارش ہے کہ مجلسوں میں اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیا کریں۔ آپ بتائیں جہاں بھی رہیں دنیا میں، جہاں کہیں بھی رہیں، وہاں بتائیں کہ آپ علی والے ہیں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ دنیا میں تمہیں لوگ پہچانے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے۔ آئیے اپنے موضوع سے متعلق اور بات مولا کی آ گئی تو عزیزان محترم کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ علی کو اپنا وسیلہ بنایا۔ مخلوق اور خالق کے درمیان، حیوان اور انسان میں فرق کیا بتایا تھا کہ حیوان وہ ہے جسے کھانے کے لیے اپنے منہ کو کھانے تک پہنچانا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے حضرت محمد و آل محمد۔ یہ دیکھیے آپ نقطہ سمجھ میں نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں، صلوات تو سمجھ میں آنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد کے اوپر۔ اب صلوات کے فضائل مولانا حسن حیدر صاحب آپ کو بیان کریں گے، جو ہر سال بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور آپ سنیں گے ان سے۔ تو صلوات کے فضائل میں بیان کرنے والا یہاں نہیں ہوں، لیکن اتنا ہے کہ جتنی زور سے آپ صلوات پڑھیں گے اتنا زیادہ نفاق آپ سے دور ہوگا، اتنا زیادہ جو ہے صلوات کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک صلوات اور مل جل کے عظمت محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے علی کو وسیلہ بنایا، مولا کو وسیلہ بنایا۔ وسیلہ کیسا بنایا؟ اگر کسی غریب کے ہاں، بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی غریب کے ہاں کوئی امیر آ جائے تو اس غریب کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ کسی بیمار کے ہاں کوئی رئیس عیادت کے لیے آ جائے، آخری مجمع تک کسی بیمار کے ہاں کوئی رئیس عیادت کے لیے آ جائے تو اس بیمار کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر ہم یا علی کہے گرتے ہوئے اور علی ہماری مدد کے لیے آ جائیں، یہ عزت انسانی کا شرف ہے کہ اگر ہم گرنے لگے علی ہمیں بچانے کے لیے آ جائیں، اگر ہم مرنے لگے وہاں اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آ جائیں۔ تو یہ شرف علی کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ عزیزان محترم اب آپ دیکھیے کہ اس کائنات میں اللہ نے انسان کو عزت دینے کے لیے
ہمیشہ علی کے ذریعے علی کو وسیلہ بنایا اور ہر جگہ کے اوپر علی کے ذریعے مدد کروائی۔ الحمدللہ آپ اپنی مجلس سنتے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرا کام آپ کو بتانا ہے اور آپ کو سمجھنا خود ہے۔ تو اللہ نے انسان کی عزت یوں بڑھائی کہ کہیں بھی کسی اور کو مدد کے لیے نہیں بھیجا۔ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، علی علیہ السلام کو وسیلہ بنایا تاکہ علی کے ذریعے دنیا کو رزق ملے، علی کے ذریعے دنیا کو علم ملے، علی کے ذریعے دنیا کو عزت ملے، علی کے ذریعے دنیا کو شرف ملے۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے بھائی اس وقت ہم سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ نہیں، آپ نہیں پہنچے بھائی، پوری دنیا میں ہم سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جس کے سامنے سب سر جھکا رہے تھے، ہم نے سینہ چوڑا کر کے دکھایا کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو علی کے ذریعے سب کو عزت ملی ہے۔ آئیے اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، جہاں مسلمانوں کی تعداد آپ جانتے ہیں 313 اور کفار و مشرکین کی تعداد 900 سے 1000، یعنی تقریباً 3 گنا زیادہ تعداد تھی کفار کی مسلمانوں سے۔ لیکن جنگ بدر ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں بہت سارے معجزات پیش آئے، بہت چاہتا ہوں، جس میں بہت سارے معجزات پیش آئے۔ پہلا معجزہ یہ ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو، بہت توجہ، اللہ نے مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھایا۔ قرآن کی آیت سورہ انفال کی 43 نمبر اور 44 نمبر کی آیت آپ موبائل آپ دیکھ لیجئے گا، ابھی دیکھ لیجیے، بعد میں جا کے دیکھ لیجیے گا۔ اس میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے جو لشکر تھا، کفار کی تعداد کو کم کر کے دکھایا، کیونکہ اللہ جانتا تھا ان مسلمانوں میں ایسے بھی مسلمان ہیں جو تعداد دیکھ کر بھاگ جائیں گے، جو تعداد دیکھ کر بھاگ جائیں گے، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بھاگنے کا سلسلہ پہلے ہی جنگ سے شروع ہو جائے۔ نہیں، ایسے فضائل نہیں سنتے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ بھاگنے کا سلسلہ پہلے ہی جنگ سے شروع ہو جائے، اور تاریخ گواہ ہے جنگ بدر میں کوئی بھاگا نہیں، اس لیے کہ بھاگنے کی نوبت ہی علی نے آنے نہیں دی۔ بھائی جنگ انفرادی چل رہی تھی، بھاگنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے معجزہ یہ کیا کہ جو کفار و مشرکین تھے وہ علی کی مسلمانوں کی نگاہوں میں کم دکھ رہے تھے، اور صرف ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کو کفار 1000 تھے، 70-80 دکھ رہے تھے۔ اب مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ برابر کا معاملہ ہے، لڑ لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، نئے جوش بھی تھا، تو کسی مسلمان کے اندر خوف نہیں آیا۔ 1000 کی تعداد تھی، اللہ نے مسلمانوں کی آنکھوں میں سے کم کر دیا۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ معجزہ صرف ادھر سے نہیں ہوا، ادھر سے بھی یہ معجزہ ہوا۔ کفار و مشرکین کو بھی مسلمان کم ہی دکھائی دے رہے تھے، وہ بھی ان کو بھی کم نظر آیا، ان کو بھی کم نظر آیا۔ میں نے خدا سوال کیا میرے اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ عزیزان تو جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی مسلمانوں کو بھی کفار کم دکھائی دے رہے تھے، کفار کو مسلمان کم دکھائی دے رہے تھے، اللہ کو مسلمان بھاگتا ہوا کفار بھی پسند نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ علی مولا، علی مولا، مشکل میں عمر مولا، علی مولا، علی مولا، عزیزان محترم، تو دشمن کو بھی کفار کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے، مسلمان کو کفار کم نظر آ رہے تھے۔ جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ میں قرآن گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اور میں جنگ نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس موقع نہیں ہے کہ اس جنگ میں بس ایک بہت مختصر جنگ کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کل 2 تلوار تھی، یعنی
313 آدمی میں سے صرف 2 آدمی ہتھیار کے ساتھ آئے تھے، باقی لوگ کوئی ڈنڈا، کوئی کھجور کی لکڑی، کوئی کچھ اس طریقے سے پتھر وتھر لے کر کے آئے تھے، جذبے کے ساتھ لڑنے آئے تھے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، اور یہاں بھی اللہ نے انسان کی عزت کا خیال رکھا، فرشتوں کو فرشتے کی شکل میں نہیں اتارا۔ نہیں، آپ کی سماعت کا امتحان ہے، فرشتوں کو فرشتوں کی شکل میں نہیں اتارا۔ بھائی اتنا تو شولی کا مجمع سمجھتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرشتے کس کی صورت میں آئے تھے۔ بھائی اللہ نے فرشتوں کو علی کی صورت میں، علی کی شکل میں، علی کی شبیہ بنا کر اتارا۔ نہیں پہنچے، اللہ نے جنگ بدر میں فرشتوں کو علی کی شبیہ بنا کر اتارا۔ ارے اب دنیا سوال کرتی ہے یہ شبیہ کا سلسلہ کہاں سے آیا؟ جنگ بدر سے آیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور اس سے بلند آواز میں پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اب فرشتوں نے جنگ کرنا شروع کر دیا، اور ماحول کیسا ہے اس ماحول کو آپ اور ہم بھی اس کو محسوس کریں۔ کہا ماحول ایسا ہے کہ ہر ایک کفار کے آس پاس دائیں بھی علی، بائیں بھی علی، آگے بھی علی، پیچھے بھی علی۔ ارے جس دنیا کو ایک علی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسے اتنے علی برداشت کیسے ہوں گے؟ اور یہ اندازہ تو آپ کو بھی ہوگا، اتنا تو ہمیں یقین ہے کہ اس فرش عزا پہ کہیں فاطمہ بیٹھی ہے، کہیں حسن بیٹھے ہیں، کہیں حسین بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان محترم، اب جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو اتارا، کفار و مشرکین نے سوال کر دیا۔ سوال کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کو چاہیے یہ تھا کہ انبیاء کی جہاں جیسے آج فرشتوں کو اتارا ہے، ویسے انبیاء کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، فرشتوں کو نبی بنا کر اتار دیتا۔ یہ انسانوں کو نبی بنا کر کیوں اتار؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کفار و مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ فرشتوں کو نبی بنا کے اتار دیتا۔ بھائی سورہ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ پر آیت مجھے آیت پڑھ دو، سورہ کا نام بھول گیا ہوں میں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے تو اس کو بھی ہم مرد بناتے۔ نہیں دے رہے محترم، اللہ نے کہا اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے تو اس کو بھی یہ نہیں کہا بشر بناتے، انسان بناتے، کچھ اور بناتے، کہا مرد بناتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہونے کے لیے رجل ہونا ضروری ہے، نبی ہونے کے لیے رجل ہونا ضروری ہے۔ بھائی لفظ رجل کی ایک جملے میں وضاحت کر دوں، میرے استاد آیت اللہ سید سبطین عباس رضوی پڑھا کرتے ہیں، کہتے ہیں رجل ہونا اور ہے، مذکر ہونا اور ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی مذکر اسے کہتے ہیں، اگر آپ کہیں گے اتنے بڑے بڑے لوگ ٹہل رہے ہیں، مکے کی بات کرو یہاں کی نہیں، مدینہ کی بات کر رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے صحابہ، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، 4 5 بچے، یہ مرد نہیں ہے تو کون ہے؟ بھائی انہوں نے فرمایا اسے مرد نہیں کہتے، اسے مذکر کہتے ہیں، اسے نر کہتے ہیں، اسے میل کہتے ہیں۔ میل ہونا اور ہے، رجل ہونا اور ہے، میل ہونا اور ہے، رجل ہونا اور ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر ہم ملک کو نبی بنا کر کے بھیجتے تو رجل بناتے، اور شرط یہ ہوئی کہ اگر کوئی نبی آئے گا تو وہ رجل ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی نبی نے فرمایا خیبر میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ نے فرمایا کہ فرمایا کہ رجل اگر کوئی نبی ہونا چاہتا ہے
تو وہ مرد ہونا اس کا ضروری ہے، رجل ہونا اس کا ضروری، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اب عزیزان محترم، مولا کائنات کو اللہ نے اس لیے ذریعہ بنایا، یہ بھی آپ کی اور ہماری عزت کی دلیل ہے کہ اگر اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد کر دیتا تو ہوتا کیا، ایک مولانا کاظم صاحب ابھی آپ نے پڑھا ہے، مفضول افضل کی مدد کر دیتا، کمتر برتر کی مدد کر دیتا۔ بھئی یہ دنیا میں قانون بن جاتا، فرشتہ کمتر تھا، انسان افضل تھا۔ ابھی کل آپ سن چکے ہیں، فرشتہ بدتر ہے، انسان اس سے افضل ہے۔ تو اگر یہ فرشتہ اپنی صورت میں آتا تو تاریخ میں لکھا جاتا کہ فرشتوں کی مدد، انسانوں کی مدد فرشتوں نے کی، لہذا اللہ نے یہاں بھی انسان کو عزت دی علی کے ذریعے، اور فرشتوں کو علی کی صورت میں اتار کر کے بتایا اگر ہم مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے مدد کرتے ہیں جو تمام انبیاء کا حلال مشکلات ہے، تمام انبیاء کا حلال مشکلات ہیں۔ اللہ انسان ہے فرشتوں سے افضل، آپ سن چکے ہیں کیوں افضل ہے، پھر سے میں ایک لفظ میں آپ کی کل کی بات دوہرا دوں۔ فرشتہ اگر اس کے پاس عقل ہے، حیوان جس کے پاس صرف خواہشات ہے، جس کے پاس صرف چاہت ہے، جس کے پاس صرف خواہشیں ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو خواہش بھی دی اور انسان کو عقل بھی دی، اگر انسان عقل کے راستے پہ چلے تو فرشتوں سے افضل ہو جائے، اگر خواہش کے راستے پہ چلے تو جانور سے بدتر ہو جائے، جانور سے بدتر ہو جائے۔ یعنی انسان کا معیار یہ ہوا، انسان کی تعریف یہ ہوئی، انسان وہ ہے جو عقل کے راستے پہ چل کر کے فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں انسان۔ اب سنیے امامت، امام کسے کہتے ہیں؟ کہا امام اسے کہتے ہیں حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک اللہ نے آدم کے وسیع کو بنایا، بہت توجہ، بنایا بنوایا نہیں، نوح کے وسیع کو بنایا بنوایا نہیں، عیسیٰ کے وسیع کو چنا چنوایا نہیں، نوح کے وسیع کو انتخاب کیا انتخاب کروایا نہیں۔ ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے، بی بی میری مدد فرمائے تو حل ہو جائے۔ اے اللہ نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، بہت توجہ چاہتا ہوں ایک لطیف نقطے کی طرف آپ کو اشارہ کریں، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اللہ نے تمام انبیاء کے وسیع کو بنایا ہے بنوایا نہیں، چنا ہے چنوایا نہیں، انتخاب کیا ہے انتخاب کروایا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میدان غدیر میں اللہ کے رسول نے یا اللہ نے علی کو مولا بنوایا ہے بنایا ہے بنوایا نہیں، چنا ہے چنوایا نہیں، بہت توجہ، چنا ہے چنوایا نہیں۔ بھائی اب امامت کے دو ہی راستے نکلے، ایک راستہ غدیر کا، ایک راستہ ثقیفہ کا، ایک راستہ غدیر کا، ایک راستہ ثقیفہ کا۔ غدیر کا راستہ کیا ہے؟ کہا غدیر کا راستہ یہ ہے کہ جہاں کے اوپر عقل یہ کہتی ہے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے بنوایا نہیں، خلیفہ چنا ہے چنوایا نہیں، یہ ہو گئی غدیر۔ ثقیفہ کیا ہے؟ جہاں پہ خلیفہ بنایا گیا ہے، خلیفہ چنا گیا ہے، خلیفہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اب عقل انسانی، بہت توجہ، انسان کون ہے؟ کہا اگر انسان اپنی عقل کے اوپر چلے تو فرشتوں سے افضل ہو جائے، اور اگر خواہشات کے پیچھے چلے تو انسان اس سے بدتر ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس سے کسی مشرک نے کہا کہ جب سے علی کو چھوڑ کر کے ہم نے کسی اور کو خلیفہ بنایا ہے، حال بنی ہاشم ہم سے ناراض ہیں۔ بھائی عرب یہ چاہتے ہیں، عرب یہ چاہتے ہیں، عرب یہ چاہتے ہیں، چاہنے کا نام ہی تو خواہش ہے۔ کہا عرب یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں امامت اور خلافت نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی گھر میں امامت اور نبوت نہیں ہونی چاہیے۔ بس جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یعنی کوئی خواہشات کے اوپر عمل کرے وہ جانور سے بدتر، اگر عقل کے اوپر عمل کرے تو وہ انسان فرشتے سے افضل۔ اب اگر غدیر کو کوئی مانے یعنی عقل کے راستے پر چلا، غدیر کو ماننے والا عقل کے راستے پر چلا، ثقیفہ کو ماننے والا خواہش کے راستے پر چلا، تو غدیر کا اقرار کرنے والا فرشتوں سے افضل اور ثقیفہ کو ماننے والا کتے سے بدتر۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ جس نے خواہشات کی اتباع کی وہ سقیفہ چلا گیا، تو غدیر کا قائل فرشتے سے افضل اور منکر غدیر جانور سے بدتر، یہ معیار کس نے دیا ہے؟ اور عزیزان محترم دیکھیے 25 منٹ ہو گئے، ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم اللہ نے انسانوں کی ہر زمانے میں مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے مدد فرمائی، ہر زمانے میں، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، اور عیسیٰ کے بعد سے ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ صلوات پڑھیے عظمت محمد و آل محمد۔ دیکھیے میرا اصول ہے کہ میں 40 منٹ زیادہ پڑھتا نہیں، چاہے آپ واہ واہ کریں چاہے نہ کریں، تھک جائیں گے تب بھی میں 40 منٹ پڑھوں گا، اگر بیدار رہیں گے تب بھی میں 40 منٹ پڑھوں گا، اپنا جو کوٹا پورا کر کے آؤں گا۔ تو آپ بیدار رہیں تو زیادہ بہتر، جلدی معاملہ ختم ہو جائے گا، تو مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر آپ بیدار نہیں رہیں گے تو میں سوچوں اور اچھے سے سمجھاؤں، اور اچھے سے سمجھاؤں تو اس میں اور زیادہ وقت لگے گا، لہٰذا آپ جلدی سمجھیے، جلدی معاملہ تمام ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں عظمت محمد۔ عزیزان محترم مولا کائنات کے ذریعے سے اللہ نے سب کی مدد کروائی، لیکن فرق تھا آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کی مدد اللہ نے کیسے کروائی؟ علی کے ذریعے چھپ کر کے کروائی۔ مولا نے پوشیدہ طور پہ مدد کی، لیکن جب زمانہ رسالت رسول کا زمانہ آیا تو اللہ نے کیا کیا؟ علی نے کھل کر کے مدد کرنا شروع کر دی، اور پہلی مدد بچپن کا واقعہ چھوڑ دی، پہلی مدد جو اللہ نے علی کے ذریعے سے اپنے رسول کی کروائی، وہ کہاں کروائی؟ شب ہجرت۔ بہت توجہ، شب ہجرت میں ایک مرتبہ رسول نے کہا اے علی اگر تم میرے بستر پہ سو جاؤ تو میری جان بچ جائے گی۔ دیکھیے آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، کیا کہا؟ اگر میرے بستر پہ سو جاؤ تو میری جان بچ جائے گی۔ دنیا کہتی ہے علی سو رہے ہیں نجف میں، تمہاری کیسے مدد کرتے ہیں؟ ارے جو بستر رسول پہ سو کر رسول کی مدد کر دے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم سرکار دو عالم نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اگر تم سو گئے تو میری جان بچ جائے گی۔ مولا کائنات بستر پہ سو گئے، رسول مکہ سے ہجرت کر گئے، ادھر اللہ نے آسمان کے اوپر محفل جمائی، فرشتوں کو اکٹھا کیا، جبرائیل کو بلایا، میکائیل کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ میں نے تم سب کو آپس میں بھائی بنا دیا، کل بات دوست کی تھی آج بات بھائی کی آ گئی، کل بات دوست کی تھی آج بات بھائی کی آ گئی۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا جبرائیل اور میکائیل میں نے تم دونوں کو آپس میں بھائی بنایا ہے، تم ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر کیا اپنی جان قربان کر سکتا ہے؟ کہا کیسے؟ کہا ایسے قربان کرنا ہے کہ ایک کو اپنی کچھ عمر کا حصہ دوسرے بھائی کو دینا ہے۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے ہاتھ جوڑ لیا، میرے اللہ تو بڑا قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، ارے تجھے کم کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی دونوں کی بڑھا دے۔ نہیں بہت خاموشی سے آپ سن رہے ہیں مجھے نہیں پتا، کہا کم کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو قادر ہے، ایسا ہی ہم دونوں کی عمر بڑھا دے۔ اللہ نے کہا جاؤ نیچے جاؤ، دیکھو ایک بھائی اپنی جان قربان کر رہا ہے ایک بھائی کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کہا ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے جان قربان کر رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ جبرائیل اور میکائیل حفاظت امیر المومنین کے لیے زمین پہ آ گئے، ادھر علی بستر رسالت پہ آرام سے سو رہے ہیں، آپ واقعہ آپ جانتے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، جبرائیل پہرا دے رہے ہیں، میکائیل پہرا دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے میکائیل سے کہا ایک بھائی ہم ہیں، ایک بھائی یہ ہے، بھائی ایک بھائی ہم ہیں، ایک بھائی یہ ہے،
فرق کیا ہے؟ کہا کہ علی کے جیسا کوئی نہیں ہے، من مثل کا، اس کے جیسا کون ہے؟ علی کے جیسا کون ہے؟ میں کہوں گا اے ابراہیم، اے جبرائیل، تم ایسی باتیں مت کرو، علی کے جیسا کون ہے؟ ارے تم نے آدم جیسا مسجود ملائکہ دیکھا، نوح جیسا نبی دیکھا، ابراہیم جیسا خلیل دیکھا، عیسیٰ جیسا مسیحا دیکھا، یوسف جیسا حسین دیکھا، نوح جیسا خلیل دیکھا، ابراہیم جیسا خلیل دیکھا، ارے لقمان جیسا حکیم دیکھا، تم تو ایسی بات مت کرو کہ علی جیسا کوئی نہیں۔ کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں شب ہجرت میں یہ بات کھل جائے، آدم علی جیسے نہیں، نوح علی جیسے نہیں، ابراہیم علی جیسے نہیں، 1024,000 انبیاء کوئی بھی علی جیسا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد وآلہ محمد۔ بھائی اللہ نے یہ بتایا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، فرشتے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ کہا کہ یہ علی آپ جیسا کوئی نہیں ہے، جبکہ یہ موسیٰ کو دیکھ چکے ہیں، موسیٰ کے کلام خدا کو دیکھ چکے ہیں، عیسیٰ جیسا مسیحا دیکھ چکے ہیں، نوح جیسا نبی دیکھ چکے ہیں، ابراہیم جیسا خلیل دیکھ چکے ہیں، اس کے دیکھنے کے بعد یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، فرشتہ یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ آدم جیسا کوئی نہیں، نوح جیسا کوئی نہیں۔ بھئی اپنی بات مکمل کر کے زحمت آپ کی تمام کر دوں، میں نے پھر سوال کیا، اے جبرائیل تم نے ایسا کیسے کہہ دیا، اے میکائیل تم نے ایسے کیسے کہہ دیا کہ علی جیسا کوئی نہیں، علی جیسا کوئی نہیں، ابراہیم علی جیسے نہیں، نوح علی جیسے نہیں، موسیٰ علی جیسے نہیں، ابراہیم علی جیسے نہیں، ایوب علی جیسے نہیں، جبکہ تم ایوب کا صبر، یوسف کا حسن سب کچھ دیکھ کر کے آئے ہو، آخر ایسا کیسے تم نے کہہ دیا؟ کہا میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علی سب سے آگے، ابراہیم پیچھے، علی ان سے آگے، موسیٰ پیچھے، علی ان سے آگے، عیسیٰ پیچھے، علی ان سے آگے، آدم پیچھے، علی ان سے آگے، نوح پیچھے، علی ان سے آگے۔ میں نے کہا کیوں ان سے آگے؟ کہا امام ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ موسیٰ علی جیسے نہیں، عیسیٰ علی جیسے نہیں، کوئی علی جیسا نہیں ہے۔ بھائی امام کہتے کسے ہیں؟ کہا امام اسے کہتے ہیں، امام کا مطلب امام سے لیا گیا، جو آگے رہے اسے کہتے ہیں امام۔ اما سب کو چھوڑ دیجئے، امام جماعت، جماعت کا امام، میں دنیا کے امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کوثر کا امام ہے، جو جنت کا امام ہے، جو سلسبیل کا امام ہے، جو مومنین کا امام ہے، جو آدم کا امام ہے، جو نوح کا امام، اس امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے جیسے چھوٹے موٹے امام جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا بھی معیار ہے کہ مومنین پیچھے ہوتے ہیں، امام آگے ہوتا ہے، مومنین پیچھے ہوتے ہیں، امام آگے ہوتا ہے۔ بھائی امام کا مطلب ہی ہوتا ہے جو آگے ہو۔ اب اگر اسی جماعت میں امام کا باپ بھی ہو تو وہ پیچھے ہی کھڑا ہوگا، امام کے نہ ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے نہ امام کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے۔ بھائی نماز کیا ہے؟ کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی مومن کو، آخری بات جو میں زحمت تمام، اگر کسی مومن کو معراج حاصل کرنی ہے تو اسے امام کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا۔ اب چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، ایک معراج یہ ہے، ایک معراج وہاں ہوئی، وہاں بھی ہم نے دیکھا ایک طرف علی تھے، ایک طرف نبی تھے، دوسری طرف آواز علی تھی، امام کا یہاں بھی آگے تھا وہاں بھی آگے تھا۔ صلوات پڑھے محمد اگرچہ نبی کے بیٹے ہیں علی، بچے کی طرح پالا ہے بچپن سے علی ابن ابی طالب کو، ان کے غلام ہیں، لیکن اللہ نے امام کو امام کہتے ہی اسے جو آگے ہو، امام ہمیشہ آگے ہے۔ اور انشاءاللہ کل اسی کے آگے سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ تو امام اسے کہتے ہیں کہ جو ہر مقام کے اوپر سب سے آگے ہوتا ہے۔
امام سے آگے بڑھنے والا باغی کہلاتا ہے، امام سے آگے بڑھنے والا دشمن خدا کہلاتا ہے۔ لیکن ہم نے اسی کربلا میں دیکھا، مدینے میں بھی دیکھا، مکے میں بھی دیکھا کہ امام کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ لوگوں نے امام کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ شہزادی نے یہی تو کہا تھا کہ علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں اب سلام نہیں کرتے۔ کہا فاطمہ دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ علی کو لوگ سلام نہیں کرتے، افسوس تو اس بات کا ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ وہی امام تھے جن کی عظمت کے لیے قرآن نے قصیدے پڑھے، جن کی عظمت میں فرشتوں نے در پہ اپنی جبیں جھکا دی۔ اور ایک وہ امام ہے جس کے بارے میں دنیا جانتی تھی کہ رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین امامان قاما اور قعدہ، حسن اور حسین امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ صلح کریں، لیکن جب حسین نے قیام کیا تو عالم یہ ہے ہر گھیر کر کے کربلا تک لے آیا۔ اور کل یہاں تک آپ نے مصائب سنا تھا کہ ہر حبیب کربلا پہنچے مدد کے لیے۔ روایت بتاتی ہے کہ ابھی تابوت برآمد ہوگا، آپ زیارت کریں گے، امام کے لیے جان نثار کرنا کوئی کربلا والوں سے سیکھے، امام کے اوپر قربانی کیسے دی جاتی ہے کوئی کربلا والوں سے سنے۔ بس روایت بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے نکلنے لگا، روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ زینب جناب شہزادی زینب بھی امام حسین کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا، بہت زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے، بس ایک آدھ دو جملے مصائب کے آپ سن لیں اور زحمت تمام کر دوں۔ شہزادی نے بڑی تمنا کی تھی اور عبداللہ سے اسی شرط پہ شادی کی تھی کہ اگر کبھی میرے بھائی کو کوئی سفر پیش آتا ہے تو میرا بھائی تنہا نہیں جائے گا، میں اپنے بھیا کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ کیسی بہن ہے، ایسی بہن دنیا نے نہیں دیکھی، ایسی بہن کائنات میں نہیں دیکھی کہ جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اپنے بھائی کے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ اور اس شرط پہ شادی ہوئی تھی۔ وہ مرحلہ آیا کہ حسین عازم سفر ہو گئے، شہزادی زینب محمل میں سوار ہو گئی، قافلہ بڑھنے لگا۔ روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ عبداللہ قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ علماء اور ذاکرین پڑھا کرتے ہیں، آپ سنا کرتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ عبداللہ قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ زینب کا دل دھڑکنے لگا۔ دیکھیے عالم غیر معلمہ ہے اپنی جگہ، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے، ایک خاتون کی حیثیت سے سوچئے زینب کا دل دھڑکنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں عبداللہ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہوں، عبداللہ مجھے روکنے کے لیے آئے ہوں۔ ایک مرتبہ کہا بھیا حسین عبداللہ سے کہہ دیجئے اگر وہ زینب کو لینے آئے ہیں تو زینب زندہ واپس نہیں جائے گی، زینب کی لاش واپس جائے گی۔ زینب اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ عبداللہ قریب آئے، شہزادی میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں میں اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکا، اگر میں نہیں جا سکتا کم سے کم یہ دو میرے بیٹے ہیں، ان دونوں کو آقا حسین کے اوپر، دین اسلام کے اوپر قربان کر دیجئے گا۔ اے سوگوارو، عبداللہ اور محمد قافلے کے ہمراہ ہو گئے، کربلا پہنچ گئے۔ ایک محرم گزری، دو محرم گزری، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، شہادت کا بازار گرم ہو گیا، روز عاشور آیا۔ مصائب ابھی آپ سن کر کے آئے ہیں، زیادہ طولانی مصائب نہیں پڑھنا، بس دو مرحلے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ روایت بتاتی ہے اونو محمد اور جتنے بھی کربلا کے شہید ہیں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ خیام حسینی میں پانی نہیں ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اونو محمد کو جنگ کی اجازت ملی، جنگ کی اجازت ملنی تھی، اونو محمد مقتل کربلا میں آ گئے۔ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ اونو محمد دریائے فرات پر پہنچ گئے، دریائے فرات کے قریب پہنچے۔ بچوں کے تصور کو آپ دیکھیے، بچے دریا سے قریب پہنچے، ایک مرتبہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، ٹھنڈی ہوا کا
झोंका आना था। बच्चों का दिल नर्म हो गया, आंखों से आंसू बहने लगा। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, ए भैया, काश हम मशके सकीना लेकर आए होते तो पानी भर लेते और खैमे में असगर प्यासा न होता। रिवायत बताती है इधर ओनो मोहम्मद दरिया से करीब हुए, उधर किसी ने ज़ैनब को खबर दी, ए ज़ैनब मुबारक हो। ओनो मोहम्मद दरिया के किनारे पहुंच गए। शहजादी ने सर को सजदे में रख दिया, ए मेरे अल्लाह, ज़ैनब की इज्जत की हिफाजत करना, कहीं ऐसा न हो ओनो मोहम्मद पानी पी ले और हुसैन के बच्चे प्यासे रह जाए। ज़ैनब क्या मुंह दिखाएगी, ज़ैनब अपनी माँ के सामने कैसे जाएगी। बस ज़हमत तमाम हो गई। रिवायत बताती है दोनों बच्चे दरिया के किनारे पहुंचे, जंग करते करते गिर गए। एक मर्तबा आवाज दी, मामू जान हमारे सलाम को कबूल करिएगा। एक तरफ से अब्बास आगे बढ़े, एक तरफ से हुसैन आगे बढ़े। दोनों भाई मक़तले करबला में पहुंचे और मोहम्मद की सांसें चल रही थी। एक मर्तबा बच्चों ने अपने मामू से कहा, ए मामू, अम्मा को हमारा सलाम कहिएगा और कहिएगा हम भी जाफर तैयार के पोते हैं, अली के नवासे हैं। अरे दरिया पे कब्जा जरूर किया था लेकिन पानी को हमने अपने मुंह तक नहीं पहुंचाया। अरे खैमे में सकीना प्यासी रह जाए और ओनो मोहम्मद पानी पी ले। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा कोई गुन्ना दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। ए मामू जान, जाके अम्मा से कह दीजिएगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब के बच्चे दरिया तक पहुंचे जरूर थे लेकिन पानी नहीं पिया। बच्चों के लाश को लेकर खैमे में आए। हुसैन आका एक मर्तबा ज़ैनब को बुलाया, अभी ताबूत आपके सामने बरामद होगा या अलम आपके सामने आएगा, बस एक जुमला कहना चाहता हूँ। रिवायत बताती है एक मर्तबा माँ ने दोनों जनाजों के दरमियान जगह बनाई, सर को सजदे में रख के कहा, ए मेरे अल्लाह, मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले, मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। और उसके बाद कहा, ए ओनो मोहम्मद, गवाह रहना मैं तुम पे आंसू नहीं बहाऊंगी, इसलिए कि तुम पे रोने के लिए तुम्हारी माँ मौजूद है। अरे मैं अपने आका हुसैन पे, अपने भैया हुसैन पे आंसू बहाऊंगी जिसकी माँ मौजूद नहीं है। बस आखिरी जुमला रिवायत बताती है ज़ैनब ने करबला में मातम नहीं किया, कैद खाने जिंदान में ओनो मोहम्मद के सर आए लेकिन ज़ैनब ने अपने बच्चों का सर नहीं लिया, आका हुसैन का सर लिया। लेकिन जब ये दुखियारी माँ लौट करके मदीना पहुंची है और एक दिन अब्दुल्ला आए, ए सैयदे सज्जाद, कब तक तुम्हारी बहू अपने घर रहेंगी, कहो जरा हमारे घर को जीनत बख्शे। अब जो हुसैन की गमजदा बहन अपने मायके, अपने ससुराल पहुंची, अब्दुल्ला के घर पहुंची और उस हुजरे में पहुंची जहां मुसल्ले बिछे हुए थे। रिवायत कहती है एक मर्तबा मुसल्ले पे बैठ गई, ए आनो मोहम्मद, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी माँ तुम्हारा गम न मना सकती। ए आनो मोहम्मद, तुम्हारी माँ ज़ैनब शर्मिंदा है। अला लअनतुल्लाह अल कौमिज़ ज़ालिमीन से अलमुल्लज़ीना